ایک طبقہ تو یہ، ایک طبقہ یہ کہ جی کہتے ہیں کہ فلانی جگہ ایک بندہ ہے وہ بڑا اللہ والا ہے. کیسا؟ بھئی اس نے ساری زندگی کبھی کپڑے نہیں پہنے. لے آدھی دنیا ادھر لگی آدھی ادھر لگی. بھئی بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے. کیسے؟ زندگی میں کبھی کپڑے نہیں پہنے. بھئی جب کپڑے نہیں پہنے تو یہ تو مرتد ہو گیا ہی. بے لباس انسان، بے حیا انسان، یہ بے حیائی کی زمرے میں آتا ہے. ایک بندہ جی وہ بڑا اللہ والا ہے. کیسا؟ وہ الٹا لٹکا ہوا ہے 35 سال سے. جب بندہ 35 سال سے الٹا لٹکا ہوا ہے، اس نے نماز کدھر پڑھی، قرآن کدھر پڑھا، اس نے جو ہے نا اپنی اب وہ تو وہ بھی مردہ خراب ہو گیا. اس کو کہتے ہیں رہبانیت. ایک بندہ بڑا اللہ والا ہے. کیسی اللہ والا ہے؟ نہ زندگی میں صدقہ دیا، نہ زکات دی، نہ خیرات دی، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن پڑھا، نہ اللہ کا نام آتا ہے. وہ جی وہاں جنگل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی سے ملتا ہی نہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، اس کے بیچ کا جو راستہ ہے نا، یہ اسلام ہے کہ آپ رشتہ داریاں بھی رکھو، ماں کا خیال بھی رکھو، گھر میں باپ کا خیال بھی رکھو، اور اس طریقے سے رکھو ماں کا خیال کہ اویس قرنی سب کا ہو رحمت اللہ علیہ. زور سے بولو یار. یہ یمن کا رہنے والا تھا، یمن کا، یمنی تھا، حضور کے زمانے میں تھا، حضور کے زمانے میں تھا. یہ 3 دفعہ مدینہ آیا کہ حضور کی زیارت کر لوں گا، صحابی بن جاؤں گا، زیارت ہو جائے گی. گھر میں ایک ہی تھا، ایک اس کی ماں تھی، وہ بوڑھی تھی، بیمار تھی. اس نے کہا کہ میں مدینہ جا کے حضور سے مل کے آ جاؤں گا. لیکن قسمت ایسی کہ 3 دفعہ یہ مدینہ آئے تو حضور نہیں تھے نہیں مدینہ میں، باہر نکلے. آخری دفعہ جب یہ آیا نا، مدینہ جب آیا اور اس کو پتہ چلا، حضور کے گھر گیا، دروازہ کٹکھٹایا، اماں نے بولا کہ حضور تو نہیں ہے. تو اس نے دل کے اندر سوچا کہ یار حضور سے تو ملاقات قیامت میں بھی ہو جائے گی، لیکن اگر ماں دنیا سے چلی گئی، اسی حال میں اگر چلی گئی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ واپس ہوگا. حضور سے تو بعد میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. چلے گئے. اگر یہ رک جاتے نا اور حضور سے ملاقات ہو جاتی، یہ صحابی بن جاتے. صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ واپس چلا گیا. حضور جب آئے کچھ دن کے بعد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو اویس قرنی کا پیغام دیا کہ ایک بندہ یمن سے آیا، اویس نام اپنا بتایا، آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے آیا، آپ موجود نہیں تھے، وہ واپس چلا گیا ہو. تو حضور نے تاریخی الفاظ فرمائے عمر، اویس اگر تمہیں ملے، کبھی بھی اویس اگر تمہیں ملے تو اس سے امت کے لیے دعا کروانا. کیا کروانا ہو؟ زور سے بولو. امت کے لیے کیا کروانا؟ دعا کروانا ہو. حضور دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 2.5 سال کا تھا، وہ بھی گزر گیا. حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زمانہ آیا نا تو حضرت عمر جو ہے حج میں گئی، حج پہ گئی. تو یمن سے قافلہ آیا ہوا تھا حجیوں کا، اس میں اویس بھی تھا، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اس میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ قافلہ آیا ہوا یمن کا، یقیناً اس میں اویس قرنی بھی ہوگا.
हुजूर ने, हजरत उमर ने पूछा कि तुम लोग यमन से आए, उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर अवैस करनी नाम का बंदा है, वो छोटे से कद के थे। तो लोगों, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको बिठा दिया और कहने लगे कि दुआ करो, दुआ करो। उसने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, हुजूर के बाद दूसरे खलीफा इस्लाम के सदर हैं, अमीर है, समझ रहे हो, आप दुआ करो, हम आमीन कहेंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, तुम दुआ करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसके लिए आवेश दुआ कर देगा उसके जन्नत जाने में कोई शक नहीं है। समझ रहे हो ना? क्यों? ये मर्तबा उनको किस तरीके से मिला? अल्लाह का डर और खौफ था कि मेरे माए अगर ये नाराज मेरे से चली गई या मेरे गैर मौजूदगी में चली गई तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह को क्या जवाब देंगे? तो दुनिया के अंदर रह के ना दुनियादारी भी करो, इस्लाम के दायरे के अंदर दुनियादारी भी करो, रिश्तेदारी भी रखो, माँ और बहन का मर्तबा भी पहचानो, बाप और भाई का मर्तबा भी पहचानो, रिश्तेदार, पड़ोसी, अपने गली वाले, मोहल्ले वाले, मस्जिद वाले, ये सारे जितने भी ना ये काम भी करो और इसके साथ साथ दीन का काम भी करो। ये नहीं कि एक तरफ लेके बैठ गए हो बस, ये अल्लाह को पसंद नहीं। रहबानियत है कि आप दुनिया से लाताल्लुक हो जाओ और एक तरफ हो जाओ। तो हुजूर ने फरमाया कि तकवा इख्तियार करो, डर, अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर बिठाओ। यार